بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں ٹورزم کی مخالفت خوشحالی کے دشمن ہی کر سکتے ہیں۔ کچھ عناصر عوام کو ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ سردار تنویر الیاس نے کہا کہ ترقی و خوشحالی کا دار و مدار سیاحت اور آئی ٹی کے شعبہ پر ہے۔ آزاد کشمیر میں مزید 12 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص۔ رواں ماہ 4000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے۔ مودی سرکار کے مقبوضہ وادی کی مسلم شناخت سلب کرنے کے لیے اقدامات میں نئی پیش رفت۔ ریاست کے سرکاری اداروں کو ہلاک بھارتی فوج کے اہلکاروں کے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ۔ سری نگر میں انتظامیہ کا اجلاس، سڑک اور عمارتوں کے نام تبدیل ہوں گے۔ برمنگھم کے مقامی ہال میں فلاحی تنظیم کا نیشنل کانفرنس الہند ٹو القدس کا انعقاد۔ کانفرنس میں نوجوان طلباء و طالبات اور خواتین و حضرات کی شرکت۔ مقررین کا کہنا تھا، ہندوستان سے القدس تک امت کے لیے خلافتی نظام آج کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین کا بھوک ہڑتال کا اعلان۔ برطانیہ میں ممبران اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان میں آ گئے۔ برٹش کشمیریوں نے انڈین قونصلیٹ کے باہر بھوک ہڑتال کر دی۔ عاشقان امام علی علیہ السلام نے جشن عید غدیر پرجوش انداز میں منایا۔ آغا لال بادشاہ کی زیر سرپرستی محفل کی صدارت پیر نوازش علی شاہ نے کی۔ مقررین کا کہنا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو تمام مومنین کا مولا قرار دیا۔ نوجوان خطیب سید علی کاظم نے اتحاد امت اور اسلام کے عروج کے لیے خصوصی دعا کی۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غلط قرار دے دیا۔ حمزہ شہباز پیر تک عبوری وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ پارٹی سربراہ کی بات ماننی ہے تو جماعت میں آمریت قائم کر دیں۔ چیف سیکرٹری سے اہم معاونت کی توقع ہے۔ عدالت کا تحریری حکم جاری۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا کہنا ہے کہ ٹورزم کی مخالفت خوشحالی کے دشمن ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی ترقی کا دار و مدار سیاحت، ہائیڈل اور آئی ٹی کے شعبہ سے وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹورزم اتھارٹی کو فعال بنا کر دنیا بھر میں ریاست کی شناخت پیدا کریں گے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے کہا کہ آزاد کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کا دار و مدار سیاحت اور ہائیڈرل سمیت آئی ٹی پر ہے۔ یہ تینوں شعبے جتنے مضبوط ہوں گے، عام آدمی کو اس کے اتنے ہی زیادہ ثمرات میسر آئیں گے۔ ان تینوں شعبوں میں آگے بڑھنے کے لیے روایت سے ہٹ کر اور جدت کی بنیاد پر اقدامات ناگزیر ہیں۔ ٹورزم اتھارٹی کی مخالفت صرف وہی کر سکتا ہے جو ریاست کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف ہو۔ کچھ پیشہ ور آزاد کشمیر کے عوام کو ترقی یافتہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کی خواہش ہے کہ لوگ ہمیشہ ان کے مرہون منت رہیں اور وہ نل کے ٹوٹی کی سیاست کر کے اپنے عزیز و اقارب اور خاندان کو نوازتے رہیں۔ مگر اب وقت بدل چکا ہے۔ عمران خان کے جانشین اور ریاست کی خدمت کے لیے منتخب ہو چکے ہیں۔ ہم نے روایتی سیاست نہیں کرنی اور نہ عوام کو مایوس کرنا ہے، بلکہ ہم خدمت کے لیے منتخب ہوئے اور عوام کو بھی مایوس نہیں کریں گے۔ ٹورزم اتھارٹی کو فعال کر کے ریاست کی دنیا بھر میں شناخت کروائی جائے گی اور آزاد کشمیر کی خوبصورت وادیوں کے چرچے دنیا بھر میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پروپیگنڈا کر کے آزاد کشمیر کو ترقی کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹورزم اتھارٹی کو ہم نے نہیں بنایا، بلکہ مسلم لیگ کی دور حکومت میں اس پر کام شروع ہوا۔ ایکٹ بنا جس کے مطابق 40 روز میں نتائج دینے کی ذمہ داری حکومت نے لی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹورزم کے علاوہ ہائیڈل کے شعبے میں بھی جدید بنیادوں اور قانون سازی اور بہتری کی ضرورت ہے۔ جن پرائیویٹ لوگوں نے اس شعبہ میں سرمایہ کاری کی وہ پھنسے بیٹھے ہیں۔ ہماری حکومت اس شعبے میں بھی سہولیات فراہم کرے گی۔ آئی ٹی کے شعبے میں بنیادی کام ہی مکمل نہیں ہوئے، اس شعبے میں بھی موجودہ حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے۔ گزشتہ حکومت نے جو اچھے کام کیے ہم ان کی ستائش کرتے ہیں، مگر مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ ٹورزم، ہائیڈل اور آئی ٹی کے علاوہ زراعت اور دیگر شعبوں پر بھی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔
اور آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جبکہ رواں ماہ تقریباً 4,500 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے۔ احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جن میں سے 1 کا تعلق مظفر آباد، 6 کا جہلم ویلی، 4 کا پونچھ اور 1 کا کوٹلی سے ہے۔ 215 افراد کے کرونا وائرس کے شعبہ میں ٹیسٹ لیے گئے، جبکہ 9 مریض صحت یاب ہوئے۔ 6,627 افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ آزاد کشمیر میں اب تک 4,23,000 کے قریب افراد کے کرونا وائرس کے شعبہ میں ٹیسٹ لیے گئے۔ 43,515 افراد میں کرونا وائرس کی موجودگی پائی گئی، جبکہ 42,677 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کے 45 مریض زیر علاج ہیں۔ 793 افراد کی موت واقع ہوئی، جن میں سے 140 کا تعلق مظفر آباد، 3 کا جہلم ویلی، 26 کا نیلم، 145 کا پونچھ، 103 کا باغ، 13 کا تعلق حویلی اور 182 کا تعلق میرپور سے ہے۔ کرونا وائرس کے 45 مریضوں میں سے 44 مریضوں کو حکومت آزاد کشمیر کی پالیسی کے تحت مختلف اضلاع میں ہوم آئسولیشن میں رکھا گیا، جبکہ 1 مریض ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے کہ بھارتی سرکار کا مقبوضہ کشمیر میں مسلم شناخت کو ختم کرنے کے لیے ایک اور قدم۔ حکومت کی جانب سے تمام سرکاری عمارتوں کا نام ہلاک شدہ بھارتی فوجی اہلکاروں کے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نریندر مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کو بھارتی رنگ میں رنگنے اور اس کی مسلم شناخت کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ہندوتوا مودی حکومت اس سلسلہ میں اپنی تازہ ترین اقدام میں مقبوضہ علاقے میں سرکاری اداروں کے نام مختلف حملوں میں ہلاک ہو جانے والے بھارتی فورسز کے اہلکاروں اور اہم افراد کے نام پر رکھ رہی ہے۔ اسکولوں، سڑکوں اور عمارتوں کے نام تبدیل کرنے کا فیصلہ نئی دہلی کے زیر کنٹرول مقبوضہ علاقے کی انتظامیہ نے لیفٹیننٹ جنرل منوج سنہا کی صدارت میں سری نگر میں ہونے والے اجلاس میں کیا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Fido Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities. To support our cause, visit fidonido.org.uk. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم کے مقامی ہال میں سیاسی اور سماجی تنظیم کی جانب سے نیشنل کانفرنس الہند والقدس کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے خواتین و حضرات و طلباء طالبات نے خصوصی شرکت کی۔ کانفرنس کا مقصد ہندوستان سے لے کر القدس تک مسلمان امت کو ایک خلافتی نظام کے تحت متحد کرنا ہے، کیونکہ مسلمان امت کے مسائل کا حل نظام خلافت میں ہی ہے۔ رپورٹ کریں گے شکیل جاوید۔ اسلامی تاریخ میں مسلم امہ کو متحد کرنے کا بہترین نظام خلافت راشدہ کا تھا، جس میں کوئی بارڈر نہیں، ایک نبی کی امت کو ایک ہی اسلامی نظام کے تحت متحد رکھا گیا۔ لہٰذا آج کا نوجوان چاہتا ہے کہ ہند سے لے کر القدس تک ایک ہی خلافتی نظام قائم کیا جائے تاکہ وہ متحد ہو کر اچھے انداز میں اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اس مقصد کے لیے نوجوان نسل میں یہ پیغام عام کرنے کی غرض سے کانفرنس کروائی جا رہی ہیں۔ لندن میں منعقدہ کامیاب کانفرنس کے بعد اب برمنگھم کے مقامی ہال میں بھی سیاسی اور سماجی فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام ڈاکٹر عبدالوحید کی زیر سرپرستی انٹرنیشنل کانفرنس الہند ٹو القدس کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے نوجوان خواتین و حضرات اور طلباء و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس کے 2 سیشن ہوئے، جس میں ہندوستان سے قدس تک بسنے والے مسلمانوں کے مسائل پر بات ہوئی، ڈاکومنٹری دکھائی گئی اور پھر اس کے حل کے لیے تجاویز زیر بحث لائی گئیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالواحد، مظہر خان، رپون شاہد، تاجی مصطفیٰ، ڈاکٹر نسرین نواز اور دیگر نے کہا کہ اسلام کے حکم کے مطابق تعلیم کے حصول اور اس کے پھیلانے پر زور دیا گیا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اسلامی تعلیم میں اس قدر مصروف کریں کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے دوسروں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ خود اس قابل ہوں کہ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے اسلام کا متعارف کروایا ہوا خلافت راشدہ کا نظام ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ہمیں موجودہ دور کے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے نوجوان کو تیار کرنا ہوگا۔ اس موقع پر منتظمین ڈاکٹر عبدالواحد، مظہر خان اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے مسلم نوجوان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق دور جدید کے تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ایسا شاہکار بنا دیں کہ وہ اپنے فروعی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک امت مسلمہ کو متحد کر کے آگے بڑھ سکیں۔ Nationalism in whatever form, whether it's Hindutva, Zionism, is always divisive and it only gets legitimacy by creating hatred and fear of the other people, and it's got nothing to unite people. Hindutva and Zionism doesn't have a creed,
doesn't have values, doesn't have a system. It lives on creating hatred and fear. And we see that in India, we see that in Palestine. And what we are saying is nationalism has never been a way for human society to come together. It only creates violence and hatred. The situation of Muslims in those countries, in India, in Palestine, and all around the world. And we're trying to show three main things today. One is the disease of nationalism, how that in the Hindutva ideas and the Zionist ideas is causing dhulm and oppression and harm to people in the world today. The second is that because the Muslims now are divided by nationality and by borders, that the governments in the Muslim world are not helping Muslims in other places because they want to protect their own national interests. Awareness about the problems and the plight of Muslims in India and also in Palestine. The problems are linked by the concept of nationalism, which has afflicted the authorities there and the bodies there, and the Muslims are really suffering, but also to just generally raise awareness of the poison of nationalism and national borders that have divided the Muslim Ummah and left them helpless and abandoned, and left us with leaderships who have basically left the Muslims to the wolves, not protected them. یہ کیوں ہمارے مسلمان امت کے پاس اتنے وسائل ہیں وہ کیوں نہیں جاتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے؟ میں دیکھتا ہوں کہ نیشنلزم جو ہے یہ قومیت کا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو روکا جاتا ہے. ہم اپنی ملک کے اندر ہمارے جو سٹیزن ہیں وہ انہی کی مدد کرتے ہیں. Nationalism or national identity, this is something that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said is forbidden. Our connection, our rishta is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. And it's important that we understand the reality that we are living today as an ummah is that we are not living under the nizam of Allah subhanahu wa ta'ala. آج صورتحال ہندوستان میں، کشمیر میں، القدس میں کیا ہے، اور دوسرا جو اصل تصور ہے وہ یہ ہے کہ نیشنلزم، عصبیت، اس کی بنیاد پہ کوئی حل نہیں، بلکہ عصبیت اور یہ جو آرٹیفیشل بارڈر کھینچے گئے ہیں یہی مسئلہ بنے ہوئے ہیں. شرکاء کا کہنا تھا کہ بیرونی قوتوں اور لابیوں کی طرف سے امت مسلمہ کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قسم کی کانفرنس زیادہ سے زیادہ کروا کر امت مسلمہ کو متحد رکھا جائے. جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ تہاڑ جیل میں قید حریت رہنما یاسین ملک کی بھوک ہڑتال کے اعلان کے بعد برطانیہ میں مقیم برٹش کشمیریوں نے انڈین قونصلیٹ کے سامنے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا. رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے وسیم کاظمی. یاسین ملک کی جیل میں بھوک ہڑتال کا سنتے ہی برٹش کشمیریوں نے JKLF کے زیر اہتمام انڈین قونصلیٹ کے باہر یاسین ملک سے اظہار یکجہتی کے لیے بھوک ہڑتال کر دی. اس حوالے سے JKLF برطانیہ کے صدر لیاقت مغل، خواجہ سلیمان اور دیگر نے بھوک ہڑتال کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ انڈین گورنمنٹ کے نامناسب رویے اور انسانیت کی تذلیل کے خلاف جیل کے اندر بھوک ہڑتال کر دی. ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھارتی جمہوریت کا دنیا کو اصل چہرہ دکھانے کی غرض سے آج ہم نے علامتی بھوک ہڑتال کی ہے. یاسین ملک صاحب نے بھوک ہڑتال کی ہے انڈین حکومت جو ہے اس کے رویے سے تنگ ہو کر، اور یہ جو ہے ہم تو سزا کے بھی خلاف تھے اور ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس کی کہ اپنا رویہ ٹھیک کرے اور حق خود ارادیت کا جو ہے اس کو بحال کرے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یاسین ملک کو فوراً رہا کیا جائے. ان کو جو عمر قید سزا دی گئی ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے اور ان کو فوراً رہا کیا جائے. اور ہم نے یہ کمپین جو ہے جاری رکھنی ہے جب تک یاسین ملک صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا. جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. آزادی کی منزل حاصل کرنے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور تمام عالمی اداروں سے بھرپور اپیل کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلانے میں اپنا کردار ادا کریں. چیئرمین یاسین ملک صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے انڈین قونصلیٹ برمنگھم میں علامتی طور پر بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، چونکہ یاسین ملک صاحب آج سے تا دم مرگ تہاڑ دلی میں بھوک ہڑتال پہ ہیں کیونکہ ان کو فزیکلی طور پہ انڈین عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ UK آج یہاں پہ انڈین قونصلیٹ برمنگھم میں یہاں پہ علامتی بھوک ہڑتال ان سولیڈیرٹی ود چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یاسین ملک صاحب. اور ہم آج یہاں یاسین ملک صاحب اور ان کی فیملی اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس کی طرف سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تک
فیئر ٹرائل نہیں ہوں گے جب تک پولیٹیکل پرزنرز کو رہا نہیں کیا جائے گا. یہ احتجاج، یہ ہنگر اسٹرائک، یہ پروٹیسٹ جاری رہیں گے. روحانی پیشوا آغا لال بادشاہ سرکار کی ہدایت پر بریڈفورڈ میں جشن عید غدیر کی مناسبت سے شایان شان محفل کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت پیر نوازش علی شاہ نے کی. غدیر خم کے حوالے سے محفل میں امام علی علیہ السلام کی شان بیان کی گئی، جبکہ پاکستان سے آئے معروف قوال سلیم صابری اور ہمنواؤں نے اپنی دلکش آواز سے شرکاء کو خوب محظوظ کیا. یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. حجت الوداع اور غدیر خم کے مقام پر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاریخ ساز اور حیات مقدسہ کے آخری خطبہ کی یاد میں ایک نہایت روحانی اور بابرکت محفل حمد و نعت اور سما کا بریڈفورڈ میں انعقاد کیا گیا. غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، من کنتو مولاہ فہذا علی مولا. دنیا بھر میں یہ دن عید غدیر کے نام سے منایا جاتا ہے. معروف روحانی پیشوا آغا لال بادشاہ سرکار کی خصوصی ہدایت اور رہنمائی میں منعقدہ تقریب کی صدارت پیر نوازش علی شاہ گوجر خان نے کی. مہمان خصوصی پیر صاحبزادہ علی عباس آستان عالیہ چشتیہ سہروردیہ بریڈفورڈ تھے. پیر سید بلال چشتی اجمیری سجادہ نشین آستان عالیہ اجمیر شریف انڈیا، اتحاد بین المسلمین اور یکجہتی کے دائی پیر سید افضال حسین بخاری جلالی قلندری اور دیگر علماء و مشائخ عظام نے خصوصی شرکت کی. سماجی اور سیاسی شخصیات میں راجہ غضنفر خالق، سابق لارڈ میں بریڈفورڈ، کونسلر ظفر علی عوان، شیخ ارشد برقی، محمد رفیق سہگل، کونسل فار ماسک بریڈفورڈ، سید امتیاز کاظمی، صدر تنظیم السادات UK، کاروباری شخصیات جاوید قادر، بابو چودھری مشتاق حسین، محمد ریاض، باوا سید ناظم نقوی، سعید رضا، شفاعت کاظمی، بوبی شاہ، بابر کاظمی، منتظر شاہ اور مسعود عالم شامی نمایاں تھے. برطانیہ کے مختلف شہروں سے بھرپور نمائندگی موجود تھی. معروف قوال سلیم صابری اور ہمنواؤں کے ساتھ ساتھ پاکستان سے آئے قوال صغیر حسین اور ہمنواؤں نے اپنی خوبصورت آوازوں اور صوفیانہ کلام سے حاضرین کو خوب محظوظ کیا اور سما باندھ دیا. آخر میں کیک کاٹا گیا اور نوجوان خطیب سعید علی کاظم نے اتحاد امت، سلامتی و استحکام پاکستان اور مسلمانان عالم کی مشکلات دور ہونے کی دعا کی. تقریب کے میزبان اور تنظیم بین المذاہب یکجہتی کے روح رواں عارف حسین جعفری نے تمام مذاہب اور مسالک اور وسیع شعبہ زندگی سے متعلقہ افراد کی شرکت پر اظہار مسرت کیا اور اس مثالی تقریب کو کامیاب بنانے پر شرکاء کا شکریہ ادا کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا. چیف جسٹس نے کہا کہ حمزہ شہباز پیر تک عبوری وزیر اعلیٰ رہیں گے. عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اگر پارٹی سربراہ کی بات ماننی ہے تو جماعت میں آمریت قائم کر دیں. احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ حمزہ شہباز پیر تک بطور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کام کریں گے. سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب پر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے حمزہ شہباز، چیف سیکرٹری سمیت فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. عدالت نے تحریری حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ بظاہر معاملہ کافی پیچیدہ ہے. ڈپٹی اسپیکر نے اپنی رولنگ میں لارجر بینچ کا حوالہ دیا، لیکن انہوں نے اس پیراگراف کو پوائنٹ نہیں کیا جس کا حوالہ دیا گیا. جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دی کہ پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ورزی پر رپورٹ کر سکتا ہے. جمہوری روایت یہی ہے کہ پارلیمانی پارٹی طے کرتی ہے کہ کس کی حمایت کرنی ہے. تحریری حکم میں کہا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر حمزہ شہباز چیف سیکرٹری سے اہم معاونت کی توقع ہے. واضح رہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دوران سماعت موقف اپنایا کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا. حمزہ شہباز نے 179 جبکہ پرویز الہی نے 186 ووٹ حاصل کیے، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹ مسترد کر دیے. ڈپٹی اسپیکر نے چوہدری شجاعت حسین کے مبینہ خط کو بنیاد بنا کر مسلم لیگ کاف کے ووٹ مسترد کیے، جس پر سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کو طلب کر لیا. انہوں نے ہدایت کی کہ ڈپٹی اسپیکر الیکشن کا مکمل ریکارڈ بھی عدالت میں پیش کریں اور بتائیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے کس پیرا کو بنیاد بنا کر رولنگ دی گئی، جس کے بعد عدالت نے سماعت کو پیر تک ملتوی کر دیا.
اور آپ کو بتائیں کہ یورپ میں گرمی کی شدید لہر کے باعث 1500 افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ اسپین اور پرتگال کے جنگلوں میں درجہ حرارت میں اضافے کے باعث آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسپین اور پرتگال میں شدید گرمی سے مجموعی طور پر 1500 افراد ہلاک ہو گئے۔ پرتگال میں گرمی سے 1000 افراد جبکہ اسپین میں 500 افراد ہلاک ہوئے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز کا کہنا ہے کہ اسپین میں گزشتہ 10 روز میں گرمی کے باعث 500 سے زائد شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسپین اور پرتگال میں درجہ حرارت میں اضافے سے جنگلوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ پرتگال میں آگ سے 75,000 ایکڑ اور فرانس میں 22,000 ایکڑ رقبے پر پھیلے جنگلات متاثر ہوئے، جبکہ ہزاروں افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ لندن میں درجہ حرارت میں اضافے سے رہائشی علاقوں کے قریب واقع جنگلات میں آگ سے متعدد مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ اٹلی بھی ریکارڈ گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ گرمی کی لہر سے متاثر یورپی ممالک میں حکام نے شہریوں کو بلا ضرورت باہر نہ نکلنے اور پانی زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے اب دیکھتے رہیے کشمیر ٹی وی۔